معزز مہمان جو اس مجلس کے وہ بھی تشریف فرما ہے، میں انہیں بلا تمید و تاخیر کیا بڑے مؤدبانہ انداز میں ان سے درخواست گزار ہوں، جن سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب، امام مسجد عمر فاروق، لدھیانہ ٹبا روڈ سے تشریف لائے ہیں، تو وہ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کافی دیر سے ہم سب حضرات مدرسہ مدینۃ العلم کے طلباء اور طالبات کا پروگرام سن رہے تھے. بچوں اور بچیوں کی نعتیں، ان کی معصوم زبانی دعائیں، قرآن کریم کی تلاوت، مکالمات اور تقاریر سن کر حضرات اساتذہ کرام کی محنت کا اندازہ ہوا. اللہ تعالیٰ اساتذہ کی اور یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے. اساتذہ کو ان کی اس محنت کا بہتر سے بہتر بدلہ دارین میں مرحمت فرمائے. آج ہمارے یہ بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے مقتدا ہوں گے، یہ ہمارے رہنما ہوں گے. ہم اپنے علمی اور دینی مسائل لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور تشفی بخش جواب پا کر وہاں سے رک سکیں گے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پائے علم چون شمع باید خدا کہ بے علم نتواں خدا را شنا. علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو شمع کی طرح پگھل جانا چاہیے، اس لیے کہ بے علم انسان اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو، اپنے
اپنے مالک کو، خالق کو صحیح معنوں میں پہچان نہیں سکتا۔ رب کی معرفت، رب کے احکامات کی معرفت علم دین کے حصول پر موقوف اور منحصر ہے۔ اس لیے ہمیں آج کی اس محفل میں بچوں کے اس خوبصورت پروگرام کے سماعت کر لینے کے بعد یہ تہیہ کر لینا چاہیے، یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو علم دین کی نعمت سے بہر صورت آراستہ کریں گے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور جو علم حاصل کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات اپنی احادیث میں فرمائے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے عملی نمونے اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اس سے کون ناواقف ہے؟ آپ حضرات میں سے اکثر کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ ہمارے اس ملک کی تقسیم سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے اور ہندوستان کے علاوہ اور کئی ممالک کے طلباء علم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا سفر کرتے تھے، سالوں یہاں قیام کرتے تھے اور عالمیت کی سند حاصل کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے۔ ایسے ہی دورہ حدیث کے خوش نصیب طلباء میں ایک طالب علم کا تعلق افغانستان سے تھا۔ دورہ حدیث کے سال اس طالب علم کا انتقال ہوا دیوبند میں۔ تو اس زمانے میں موبائل فون کی اور اطلاعات کو فوری طور پر پہنچانے کے جو دوسرے ذرائع اس وقت سامنے آ گئے ہیں، اس زمانے میں تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ لے دے کے ایک خط تھا جو مہینوں میں پہنچتا تھا۔ چنانچہ اس طالب علم کا جب انتقال ہوا تو حضرات اساتذہ کرام نے مشورہ کیا کہ اب ظاہر ہے کہ وطن واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے اور فوری طور پر اطلاع کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے بچے کو دیوبند ہی میں دفن کر دیا جائے اور بچے کے والدین کے نام دارالعلوم دیوبند سے خط بھیج دیا جائے۔ جب خط پہنچے گا تو اطلاع مل جائے گی اور وہ اپنے بچے کی قبر پر فاتحہ خوانی کی غرض سے حاضر بھی ہو جائیں گے۔ چنانچہ بچے کی دیوبند میں تدفین عمل میں لے آئی گئی اور بچے کے والدین کے نام دیوبند سے خط روانہ کر دیا گیا۔ یہ خط 5 یا 6 مہینے کے بعد اس کے والدین کو ملا، تو والدین اور طالب علم کے دیگر اعزاء یہ خط ملتے ہی دیوبند آئے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے۔ یہ حضرات مہتمم صاحب سے ملے اور ایک عجیب و غریب مطالبہ رکھ دیا۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم تو اپنے بچے کی لاش اپنے ساتھ اپنے وطن لے کر جائیں۔ بڑا عجیب و غریب مطالبہ تھا۔ 6 مہینے پہلے بچے کا انتقال ہوا، 6 مہینے سے وہ وہاں دفن۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے، دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ مولانا شمس الحق افغانی کی خدمت میں پہنچ جائیں، ان سے مشورہ کر لیں، وہ جو چاہیں ویسا کر لیں۔
چنانچہ یہ لوگ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ جو خود افغانستان ہی سے تعلق رکھتے تھے ان کے پاس پہنچے اور وہاں پر بھی یہی مطالبہ رکھا. تو مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں ہر حال میں اپنے بچے کی لاش کو یہاں سے نکالنا ہے اور افغانستان لے جا کر اپنے علاقے میں دفن کرنا ہے. جب یہ لوگ نہ مانے تو اکابر نے کہہ دیا کہ جب نہیں مانتے، مسئلے کی بات پر عمل کرنے کے لیے آپ آمادہ نہیں ہیں، تو اب آپ جانیں اور آپ کا پروردگار جانے. تو یہ لوگ گئے قبرستان کو کھولا. جب انہوں نے قبر کو کھولا ہے تو وہ لاش جوں کی توں صحیح سلامت تھی، چہرہ منور تھا، روشن تھا، اور ایسی خوشبو قبر سے آ رہی تھی کہ وہاں موجود لوگوں نے ایسی شاندار خوشبو اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. اس لاش کو تابوت میں بند کیا گیا اور ٹرین کے راستے سے کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد یہ لوگ اپنے وطن میں پہنچے. وطن میں پہنچنے کے بعد جب تابوت کو کھولا گیا تو اب بھی وہ چہرہ جب کا توں نورانی تھا، منور تھا، چمک رہا تھا، اور وہ خوشبو بھی جوں کی توں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بشارت قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو سنائی ہے کہ علم حاصل کرنے والا اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں انتقال کر جانے والا شہادت کا مرتبہ پا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا عملی نمونہ دیوبند کی سرزمین پر دکھایا. اس طرح کے سینکڑوں واقعات عالم اسلام میں پیش آئے ہیں. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہمارے صوبہ یوپی میں. مولانا شاہین جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف عالم دین گزرے ہیں. میرٹھ شہر میں ان کا ادارہ ہے. میں نے خود مولانا شاہین جمالی صاحب کی زبانی یہ سنا. انہوں نے علم کی فضیلت بتاتے ہوئے جہاں ایک طرف اس طرح کے مضامین، اس طرح کے واقعات بیان فرمائے، تو وہیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل والدین کو جھنجھوڑتے ہوئے میرٹھ کے علاقے کا ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا. مولانا شاہین جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا کہ میرٹھ کے ایک امیر کبیر انسان کی نماز جنازہ میں شریک ہوا تو میں نے ایسا منظر دیکھا کہ جسے میں زندگی بھر بھول نہیں سکتا. وہ منظر یہ تھا کہ مجمع نماز جنازہ کے لیے بالکل تیار ہے اور ایک نوجوان لاش کے برابر میں چارپائی کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. شروع میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ باپ کا اکلوتا لڑکا ہے، صدمہ برداشت نہیں ہو رہا ہوگا، اس لیے شدت غم کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن جب امام صاحب آگے بڑھ گئے اور نماز جنازہ کا وقت بالکل قریب آ لگا تو بیٹے سے کہا گیا کہ بیٹے اب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے باپ کی نماز جنازہ تیار ہے. تو اس موقع پر بیٹے نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سننے سے تعلق رکھتا ہے بلکہ عبرت حاصل کرنے سے تعلق رکھتا ہے. اس بیٹے نے کہا نماز جنازہ کیا چیز ہوتی ہے، میں نے اپنی زندگی میں نماز کا نام پہلی دفعہ سنا ہے. اس امیر کبیر انسان نے جس کی نماز جنازہ کا یہ واقعہ ہے اپنے اس اکلوتے لڑکے کو دنیاوی اعتبار سے کئی علوم سے آراستہ کیا تھا، انجینئر بھی بنایا تھا، اور نہ جانے
دنیا کے کون سے علوم تھے جو اس نے اسے حاصل کروائے تھے، لیکن کمی یہ رہ گئی کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم و تربیت کے ماحول میں ڈالنے کا، مدارس میں، مکاتب میں بھیجنے کا کبھی نہ سوچا۔ تو حال یہ ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، نماز جنازہ تیار ہے، اور اکلوتی اولاد نماز جنازہ میں شرکت سے محروم ہے۔ جو اولاد نماز کے اور کلمے کے نام تک سے ناواقف ہو، تو ایسی ناواقف اور ایسی جاہل اولاد سے باپ کے، والدین کے انتقال کے بعد ایصال ثواب کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے، ہماری دنیا ہو یا ہماری آخرت ہو، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح طور سے تعلیم اور تربیت کا فریضہ انجام دے دیا تو ہماری انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، قبر کی زندگی بھی بن جائے گی، اور حشر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی برکت سے ہمیں ان درجات سے نوازیں گے، ہمیں وہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت میں وہ درجات عطا فرمائیں گے کہ جن کا ہم اس خاکی دنیا میں رہتے ہوئے صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان سب کی کامیابی کے پیچھے علم کی طاقت ہے، والدین کی تعلیم و تربیت کا راز مضمر ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پنجاب میں سرہند میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ محو خواب ہیں، جن کے نام سے اور جن کے کام سے سارا عالم اسلام واقف ہے، اور جن کے تفسیری علوم کو، جن کے اصلاحی ملفوظات کو، اصلاحی مکاتیب کو دنیا کی مختلف زبانوں کے ترجموں کے ذریعے دنیا بھر میں منتقل کیا گیا، اور آج دنیا میں عربی جاننے والے ہوں، فارسی جاننے والے ہوں، ترکی جاننے والے ہوں، ہندی جاننے والے ہوں، اردو جاننے والے ہوں، انگریزی جاننے والے ہوں، یا کوئی اور زبان جاننے والے ہوں، ہر زبان کا جاننے والا اپنی زبان میں حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات سے، ان کے ارشادات سے آج بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت مجدد کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام بخشا، تو اس کا بھی بنیادی راز یہی تھا کہ ان کے والدین نے شروع ہی میں ان کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی، اور حضرات مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کی 17 سال کی عمر تھی، کہ 17 سال ہی کی عمر میں وہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے علوم کی تکمیل سے فارغ ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ مدرسہ مدینۃ العلم کے اساتذہ حضرت مفتی حق نواز صاحب نے اور حافظ صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور بچوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور ان سب کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ آج ہمارے سامنے بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو جانبین سے آگے بھی جاری رکھنے کے فیصلے فرمائے۔ ایک عربی شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں بِقَدْرِ الْقَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَالِي مَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَهِرَ اللَّيَالِي۔ محنت کے بقدر انسان اعلیٰ مراتب حاصل کرتا ہے، جیسی محنت ویسے مرتبے۔ بلندیوں کا طالب راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے وجود کو کھپاتا ہے، فنا فی العلم ہو جاتا ہے، تب جا کر علم کی یہ دولت حاصل ہوتی ہے، اور انسان شمع بن کر، مقتدا بن کر اللہ کے ہزاروں اور لاکھوں بندوں کی رہنمائی کا، ہدایت کا، تعلیم کا اور تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کے حوالے سے محنت کرنے کی، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنے کی۔ آج بچوں نے کلمے سنائے، نعتیں سنائی، اللہ کے 99 نام سنائے، اور کیسے بہترین انداز میں مکالمے پیش کیے۔ میرے خیال میں بہت ساری وہ چیزیں ان بچوں کی زبانی ہم نے سنی
جنہیں شاید ہم خود نہ جانتے. بہت سی کتنی ایسی دعائیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، حالانکہ وہ روزمرہ کے معمولات میں آنے والی دعائیں ہیں، روزمرہ کے معمولات کے مواقع پر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں. آج کا یہ موقع بڑا ہی اہم اور متبرک موقع ہے. آج کی شب کو شب برات کہا جاتا ہے. آج کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں. آج کی شب میں خلوص دل کے ساتھ کرنے والوں کے اعمال اور ان کی طرف سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی. آج کی رات ہم مسلمانوں کے حق میں کوئی تہوار نہیں ہے کہ ہم گپ شپ میں لگے رہیں، ادھر ادھر ٹہلتے رہیں، سڑکوں کی اور بازاروں کی زینت بنے رہیں، کھانے پینے میں لگے رہیں، ہوٹلوں کے چکر کاٹتے رہیں. اس طرح کے کاموں کے لیے یہ رات ہرگز نہیں ہے. اس رات کی حیثیت عبادت کے تناظر میں ہے. اس رات میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس رات کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شب برات میں سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ندا دی جاتی ہے، کون ہے مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے، کون ہے روزی میں اضافے اور برکت کا طالب کہ اس کی روزی میں اضافہ اور برکت ڈالا جائے، کون ہے کسی مرض کا شکار کہ وہ شفا کو مانگے اور اسے شفا عطا کی جائے، کون ہے فلاں، کون ہے فلاں. اب جو بندے اپنے اس رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور اپنے مسائل اپنے رب کی بارگاہ میں رکھتے ہیں تو ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ان کی عبادات بھی شرف قبول حاصل کرتی ہیں اور ان کی دعاؤں کو بھی قبولیت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے. تو آج کی رات کو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. آج کی رات میں کوئی عبادت طے نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل کیا جائے. اس رات کا کوئی خاص عمل طے نہیں ہے. اللہ جو توفیق دے، نوافل پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اوراد و وظائف میں اشتغال کی، جس نیک عمل کی بھی سعادت مل جائے وہی انسان کے حق میں غنیمت ہے. دوسرا کام اس موقع پر وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا جائے. یہ روزہ مستحب ہے. ہمارے کئی اکابر نے اس روزے کو پابندی کے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کی حیثیت ہے بہرحال استحباب کی، نہ یہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے. تیسرا عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ثابت ہے وہ ہے شب برات میں قبرستان کی حاضری. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں شب برات کے موقع پر صرف ایک مرتبہ قبرستان کی حاضری دی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا وہ صحابیہ ہیں، وہ راویہ ہیں جو اپنی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب برات کے موقع پر جنت البقیع جانے کا ذکر فرماتی ہیں. حضرت عائشہ کے علاوہ کسی صحابی سے، کسی صحابیہ سے اس طرح کا مضمون منقول نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں فقط ایک مرتبہ ثابت ہوئی. اس لیے اتباع سنت کی نیت سے زندگی میں اگر ہم ایک آدھ دفعہ چلے جائیں سنت پر عمل کی برکت سے تو وہ برکتیں سنت پر عمل کی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائیں گی. ہر سال پابندی کے ساتھ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا نہ یہ مقصود ہے نہ یہ محمود ہے.
خاص طور سے مجمع کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، بھیڑ کی شکل میں قبرستان جانا اور وہاں چراغاں کرنا، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر اجتماعی شکل میں اس طرح لوگ وہاں جائیں، چراغاں کریں، تو پھر یہ ایک رسم کی شکل بن جاتی ہے، بدعت کی شکل بن جاتی ہے، جس کی ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ کبھی کبھار زندگی میں اکیلے میں قبرستان گئے اور ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کر آئے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پابندی کے ساتھ ہر سال شب برات کے موقع پر قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ یہ صرف 3 چیزیں ہیں: اس رات میں عبادت، کل کے دن کا روزہ، اور زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان کی حاضری، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اتباع میں آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال پر حد اعتدال میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بابرکت شب ہے، بڑی مبارک شب ہے، شب مغفرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ اس شب میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کہنے کو یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن اس حدیث کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہمیں قبیلہ بنو کلب کے بارے میں مختصراً یہ سمجھنا چاہیے کہ قبیلہ بنی کلب یا بنو کلب یہ عرب کا وہ قبیلہ ہے جو بھیڑے اور بکریاں رکھنے کے حوالے سے پورے عرب میں مشہور تھا، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہزاروں سے بھی بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں ان کے یہاں بھیڑیں اور بکریاں ہوتی تھیں۔ ہزاروں اور ہزاروں سے متجاوز لاکھوں کی تعداد میں بھیڑیں ہوں، بکریاں ہوں، اور پھر ان کے بالوں کی گنتی ہو۔ جہاں خود بھیڑوں کی اور بکریوں کی گنتی نہ لگائی جا سکتی ہو، تو ان بھیڑوں اور بکریوں کے بالوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں، تنہا اس ایک رات میں، اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو بڑی بابرکت شب ہے جو صدق کے دل کے ساتھ مغفرت کا طالب بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا، انشاءاللہ وہ مغفرت سے نوازا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس رات کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں، فضائل ارشاد فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ ایسے لوگوں کی فہرست بھی اپنی احادیث میں ذکر فرمائی ہے کہ جن لوگوں کی اس شب میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ فہرست کافی طویل ہے، ان میں سر فہرست اس بدنصیب کا نام ہے جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو۔ ظاہر ہے جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو، اسلام نہ ہو، تو مغفرت کا ملنا، جنت کا ملنا تو اس کے حق میں کسی بھی طرح متصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اور کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے۔ دوسرا شخص جو اس شب میں مغفرت سے محروم رہتا ہے اور جس کا خاص طور سے آج مجھے ذکر کرنا ہے، وہ ہے والدین کا نافرمان۔ آج کی اس مجلس میں اگر ہم 2 فیصلے لے کر اٹھ جائیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ جمع ہونا، کچھ کہنا سننا کامیاب ہو۔ یہ سمجھیے کہ اس مجلس کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ حضرت مفتی صاحب نے اور یہاں کے منتظمین نے
اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے پچھلے کئی دنوں سے جو محنتیں اٹھائی ہیں، اگر ہم 2 باتوں پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں سے رخصت ہو گئے تو ان حضرات کی محنتیں انشاءاللہ وصول ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ علم دین خود بھی حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سے آراستہ کرنے کا آج ہی فیصلہ لے کر اٹھیں۔ دنیاوی علوم و فنون کے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن بات یہ ہے کہ تنہا دنیاوی علوم ہی حاصل کرنا اور دنیاوی علوم میں اتنا مگن ہو جانا کہ دینی علوم کی طرف نہ والدین کی توجہ ہو نہ اولاد کی توجہ ہو، تو یہ وہ فکر ہے، یہ وہ طرز ہے، یہ وہ روش ہے جس کو شریعت میں، اسلام میں اچھا نہیں سمجھا گیا۔ دنیاوی علوم و فنون سے آپ اپنے بچوں کو ضرور آراستہ کریں، لیکن ساتھ ہی دینی علوم کی تحصیل کو ترجیحی بنیاد پر اپنی زندگی میں بھی جگہ دیں اور اس حوالے سے اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ پہلی بات تو آج کی مجلس میں آپ سے یہی عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہنا ہے۔ جو والدین کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں وہ دنیا کی عزتیں بھی حاصل کرتے ہیں اور آخرت کی عزتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ بعض ایسے گناہ ہیں کہ ان کا جو وبال آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہے ہی، لیکن ان کا وبال آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ ایسے گناہوں میں ایک گناہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے کہ اس کا وبال، اس کا انجام بد انسان کو اس دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حضرات علماء کرام نے اپنی تصنیفات میں اور اپنے مواعظ میں اس طرح کے کئی سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں کہ اولاد نے والدین کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کیا، اس اولاد کے ساتھ اس کی اولاد نے بھی بعینہ ہی وہی طریقہ اختیار کیا۔ مراد آباد میں ایک شخص نے سرے بازار دن دہاڑے اپنے والد کو دکان پر سے گھسیٹنا شروع کیا۔ دکاندار تھا، پہلے اس کو وہاں سب کے سامنے مارا اور پھر اپنے باپ کو وہاں سے گھسیٹنا شروع کیا۔ گھسیٹتے گھسیٹتے وہ لڑکا اپنے والد کو ایک جگہ پر لے گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹے اب چھوڑ دے، کہ میں تجھے اس جگہ پر ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو بیٹے نے چھوڑ دیا۔ باپ نے کہا بیٹے میں نے بھی اسی دکان میں اپنے باپ کو دن دہاڑے سرے بازار مارا تھا، اور پھر یہاں سے میں نے بھی اپنے باپ کو گھسیٹنا شروع کیا تھا، اور اب جس جگہ تو مجھے لایا ہے یہاں تک میں اپنے باپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے لایا تھا، یہ مجھے اپنے اس برے کام کی سزا ملی ہے۔ ایک شخص نے اپنے والد کو، جو بازار میں سبزی کی دکان چلاتے تھے، دن کے وقت میں سب کے سامنے رسوا کیا، مارا۔ ایک وقت آیا کہ باپ دنیا سے چلا گیا اور اس بیٹے کی آگے شادی ہوئی۔ اللہ کی شان کہ بیٹے پیدا نہیں ہوئے، صرف بیٹی پیدا ہوئی۔ لیکن جب یہ بیٹی پلی بڑی، عمر کی کچھ منزلیں طے کی، تو ایک روز یہ بیٹی کسی بات پر بگڑ گئی اور دن ہی میں گھر سے بھاگی ہوئی دکان پر گئی اور اپنے باپ کو دن دہاڑے سرے بازار سب کے سامنے اسی جگہ پر مارا اور بے آبرو کیا جہاں اس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔
تو اس لیے یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میں خاص طور سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہمیں یہ فیصلہ لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کے مطیع، فرما بردار اور ان کے خادم بن کر زندگی گزاریں گے۔ جو والدین کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں، اور جو والدین کو دکھ پہنچاتے ہیں، والدین کو ستاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ایسے لوگوں پر برستا ہے، قہر مسلط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کے احادیث میں فضائل ارشاد فرمائے، اور حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اے عمر، یمن اور کرن کا رہنے والا اویس جہاں کہیں مل جائے تو اس سے اپنے حق میں دعا ضرور کرانا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے عوض وہ مقام بخشا ہے، وہ مرتبہ بخشا ہے کہ وہ جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پروردگار اس کی مانگی ہوئی کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے عمر، جب وہ اویس مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرانا۔ چنانچہ حضرت عمر کی جب ان سے حج کے موقع پر ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے انہیں تلاش کیا، تلاش کے بعد جب مل گئے تو ان سے دعا کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا الہ العالمین، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں شہر کا فلاں کسائی۔ بڑا عجیب لگا۔ بہرحال پتہ معلوم کیا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور اس شخص سے کہا کہ میں کچھ روز کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مہمانی بہانہ تھا، اصل وہ عمل معلوم کرنا تھا جس نے ایک کسائی کو یہ مرتبہ بخشا تھا۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے، خوشی سے رہیں۔ تو یہ شام کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر پر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد اس نے اپنے بیوی بچوں کی خبر بعد میں لی۔ سب سے پہلے جو کھانا تیار ہوا وہ کھانا لے کر اپنی بوڑھی ماں کے پاس پہنچا۔ بوڑھی ماں کا حال یہ تھا کہ وہ خود بیٹھ نہیں سکتی تھی، کھا نہیں سکتی تھی، اس کے ذوق کا، اس کی بے بسی کا یہ عالم تھا۔ اس آدمی نے، اس بیٹے نے، نیک نصیب بیٹے نے اپنی ماں کو ایک ہاتھ کے سہارے سے بٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے لقمے بنا بنا کر اپنی ماں کے منہ میں رکھنا شروع کیے۔ تو یہ ماں کھانے سے فارغ ہو کر اور کھانے کے دوران بھی اپنی زبان سے کچھ دعائیہ کلمات بول رہی تھی، کہے جا رہی تھی جو صاف سننے میں نہیں آ رہے تھے۔ جب یہ ماں کھانے سے فارغ ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہاری ماں یہ جو دعائیہ کلمات کہے جا رہی تھی، بولے جا رہی تھی، میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ میری ماں جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، تو یہ مجھ سے بار بار کہتی ہے دعائیہ انداز میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ یہ مہینوں سے، برسوں سے میری ماں کا معمول ہے۔ میں کہتا ہوں اے ماں، کہاں موسیٰ وقت کا پیغمبر اور کہاں میں بے حیثیت انسان، لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسی مقبول ہوتی ہے، ایسی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کی دعا، والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں جاتی، قبول ہوتی۔ یہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے کے ایک بے حیثیت انسان کو جو اتنا بڑا مرتبہ ملا، وہ کس عمل کے طفیل میں؟ ایک بوڑھی ماں کا خادم بن جانے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بن جانے کے طفیل ملا۔ ایک طرف والدین کی خدمت کرنے والوں کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے کے زمانوں میں یہ ایمان افروز واقعات ہیں، اور دوسری طرف والدین کے نافرمانوں کے، انہیں ستانے والوں کے واقعات ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں بلکہ ہمارے اس ملک میں پیش آئے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مبارک شب میں آپ یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اپنے ہر عمل سے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بول سے یا اپنے کسی عمل سے، اپنی کسی طرز ادا سے انہیں ناراض کرنے کی، ان کا دل توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ دوسرا کام بھی ہم کرنے کا عزم لے کر اٹھ جاتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس شب کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور اگر زندگی والدین کی بے ادبی کے حوالے سے جیسی پہلے تھی اسی ڈگر پر، اسی روش پر، اسی راستے پر اگر ہم آج بھی اور آگے بھی گامزن رہے تو پھر اس شب کی برکتوں سے بھی ہم محروم رہیں گے۔ ایسے ہی نشیلی چیزوں کا عادی انسان اس شب کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ جن دو آدمیوں کے بیچ میں توڑ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، سلسلہ کلام بند ہو، ایسے دو آدمیوں کو بھی یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے اس شب میں بھی کہ جب تک یہ صلح صفائی نہ کر لیں اس وقت تک ان دونوں کو چھوڑ دو، انہیں میری رحمتوں سے کوئی حق نہیں، کوئی استحقاق نہیں۔ اس لیے ہمارے بیچ میں انسان ہے، بہرحال فرشتے تو ہے نہیں، چھوٹی بڑی بات پر بگاڑ آ جاتا ہے، کبھی میاں بیوی کے بیچ میں، کبھی بھائیوں کے بیچ میں، کبھی پڑوسیوں کے بیچ میں، لیکن بہرحال اس بگاڑ کو وقتی طور پر ہونا چاہیے، ایک حد تک ہونا چاہیے۔ اس بگاڑ کو بہت زیادہ بڑھانا اور برسوں اور مہینوں ناراض رہنا، سلسلہ کلام موقوف رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو اپنے بھائی سے بول چال بند کر دے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، وہ کسی اور کا ہوگا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا نہیں ہوگا، جس کو نبی اپنا نہ کہیں تو پھر وہ کس کا ہوگا؟ اس کی زندگی ہی کیا ہے، اس کی قبر کی زندگی ہی کیا ہے، اس کی حشر کی زندگی ہی کیا ہے، جس کو نبی یہ کہہ دیں کہ وہ ہوگا کسی اور کا لیکن میرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے چھوٹے موٹے واقعات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ جو صلح صفائی میں پیش قدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مرتبہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی صلح صفائی کی طرف قدم بڑھا رہا ہو، ہاتھ ملانے کے لیے قدم بڑھا رہا ہو، معافی مانگ رہا ہو، اس کے باوجود اگلا مصافحہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ضدی انسان کو بڑی سخت وعید اپنی حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ روز محشر ایسا بدنصیب انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینے سے محروم رہے گا۔ اس لیے آپسی تعلقات اگر منقطع ہوں تو ہمیں ان تعلقات کو آج ہی بحال کرنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ چیز کہنے کو بڑی آسان ہے، سننے کو بڑی آسان ہے، لیکن جب یہ کام کرنے کے لیے ہم بڑھیں گے تو دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، لیکن دل پر پتھر رکھ لیں گے اور اپنی ذات کو کچھ نیچا کر لیں گے تو انشاءاللہ آخرت کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی، نبی کی بشارتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اگر جھک جانے کی وجہ سے تمہاری عزت میں کچھ فرق آ جائے، کچھ کمی آ جائے تو وہ عزت روز محشر مجھ سے لے لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے، قطع تعلق سے، شراب سے، دیگر نشیلی چیزوں سے، والدین کی نافرمانی سے،
شرک کفر سے بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے کرنے کی برکت سے اس شب کی رحمتیں اور برکتیں انسان کا نصیبہ بنتی ہے۔ تو آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے، اور آج کی اس شب میں آپ کی اس عظیم الشان مسجد میں جو پروگرام ہوا وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا ہی کامیاب پروگرام تھا۔ مدارس میں اور مساجد کے پروگراموں میں اللہ کی توفیق سے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے۔ بہت سے پروگراموں کے معائنے کے بعد مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ اور آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ طلباء اور یہ طالبات نمونے کے طور پر شہر کے سامنے اور صوبے کے سامنے، یہاں کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دیگر مدارس کو، مکاتب کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آپ کے مکاتب میں اور یہاں کے بچوں میں بہت کچھ آج ہم نے یہاں پر پایا ہے۔ یقیناً یہ جو ماحول بنا ہے اس میں حضرات اساتذہ کرام کی اور یہاں کے کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان سب کی محنتیں ہیں، ان بچوں کے والدین کی بھی دلچسپیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کی، اساتذہ کی، والدین کی اور ان بچوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ان سب حضرات کو اپنی یہ کوششیں آگے بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس مکتب کے نظام کو، مدرسے کے نظام کو اور زیادہ آگے بڑھانا چاہیے، آگے تک لے جانا چاہیے، تعلیم میں اور اضافہ کیا جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سب حضرات یہ فیصلہ لے لیں گے تو حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ ماشاءاللہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ایک بڑے ماہر عالم ہیں۔ بچوں کی نفسیات کو، ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تعلیم کا اور تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جبھی تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بے خوفی کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ اپنے مضامین ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو اس مکتب کو مضبوط کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جہاں منتظمین کی، اساتذہ کی جانی کوششیں درکار ہے، جانی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس تعلیمی نظام کو اور اس تعمیراتی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، تقویت عطا کرنے کے لیے مالی سرمایہ کی فراہمی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے دو بچے قرآن کریم کے حافظ بنے ہیں اور 19 طلباء اور طالبات نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اور اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے مالی اعتبار سے بھی اپنے مکتب کا، اپنی مسجد کا خوب تعاون فرمائیں، ہر طرح سے لحاظ رکھیں۔ جو ابھی فوری طور پر تعاون پیش کرنا چاہتے ہوں، مبارک شب ہے، اس شب میں جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ظاہر ہے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ اجر جبھی ملتا ہے جب ہم جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اپنی عبادتیں، اپنی کوششیں سب کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اب آپ حسب توفیق اپنے ادارے کا، اپنی مسجد کا دل کھول کر تعاون فرمائیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.